اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد و اعمال وہی ہیں جو محدثین کے تھے۔ دنیا میں کوئی آئے وہ کہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمیں بتا دے کہ یہ آپ کا عقیدہ ائمہ محدثین کے عقیدہ کے خلاف ہے، اسی وقت ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ ہمارا مکتبہ فکر اہل حدیث کا صرف وہی نظریہ ہے کہ جو محدثین کا ہے۔ ایک نظریہ جو محدثین کا نہ ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، یا ان کا ہو اور ہمارا نہ ہو ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے افراد تمام تر وہ عقائد کے حامل ہیں جو محدثین کے تھے۔ انہوں نے یہ بیان اگر دیا حقیقت پر اگر تو مشتمل ہے، بہت اچھا بیان ہے۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے تمام مکتبہ فکر اہل حدیث کے احباب سے کہ آپ کے چونکہ علماء اس بات کو فرما رہے ہیں کہ محدثین والا نظریہ ہی ہمارا ہے، تو میں محدثین کا ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کر کے محبت بھرا سوال کروں گا کہ یہ بھی آپ کا نظریہ ہے یا نہیں۔ میرے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، لکھنے والے علامہ ذہبی ہیں۔ علامہ ذہبی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تیسری جز ہے اس کی تذکرۃ الحفاظ کی، اور یہ دوسرے محدث، یہ بھی محدث ہیں، کتاب کا نام الوفاء ہے، لکھنے والے علامہ ابن جوزی ہیں، الموضوعات کے مصنف، اور بہت ساری ان کی کتابیں، تفسیر بھی ہے ان کی۔ تو یہ دونوں محدث ہیں۔ اور تیسرے محدث امام طبرانی، یہ واقعہ امام ذہبی لکھتے ہیں تیسری جز کے صفحہ 121 پہ 913 نمبر راوی ابن المقری محدث اصبہان، ان کا ترجمہ بیان کرتے وقت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر ابن ابی علی ان سے مروی ہے، کہتے ابن المقری فرماتے ہیں کہ کنت انا والطبرانی و ابو شیخ، میں امام طبرانی اور ابو شیخ ہم مدینہ میں تھے۔ اور اس واقعہ کی سند بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کو امام ابن المقری نے خود اپنی کتاب میں اپنا واقعہ لکھا ہے، تو اس کی سند کے اندر کسی قسم کا کوئی ضعف وغیرہ نہیں آئے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہتے ہیں اس کے اندر تو ایک راوی اغوا ہو گیا تھا، یا ایک راوی کو ٹائیفائڈ تھا لہذا ہم روایت نہیں مانتے، ایک راوی اس کے اندر اس کی آئی سائٹ ویک تھی لہذا نہیں ٹھیک نہیں، تو اس کے اندر کوئی راوی کمزور بیمار ایسا نہیں، بالکل ٹھیک صحت مند بندے تھے۔ اچھا جو کہتے ہیں امام ابن المقری کہتے ہیں میں طبرانی اور ابو شیخ مدینہ میں تھے، فضاق بن الوقت، تو ایسا تنگی آ گئی تھوڑی سی۔ اور ایک روایت میں اس کے اندر الوفاء کی 1536 نمبر روایت میں فَأَثَّرَ فِينَا الْجُوعُ، امام ابن الجوزی کہتے ہیں بھوک نے اثر کر دیا۔ تو فلما کان وقت العشاء، جب عشاء کا وقت ہوا، حضرت القبر، کہتے ہیں میں قبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن المقری کہہ رہے ہیں، محدث کہہ رہے ہیں۔ علامہ ذہبی ان کے ترجمے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ ذہبی کہتے ہیں ہوا ثقۃ ممون محدث کبیر، بڑا محدث تھا، ثقہ تھا، تو یہ بھی محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں قبر مصطفیٰ پہ چلا گیا، تو پتہ چلا قبر مصطفیٰ پہ جانا محدثین کا عقیدہ ہے۔ اور قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے لہٰذا کوئی کھانے کا انتظام فرمائیں۔ محدث قبر مصطفیٰ پہ جا کے کہہ رہا ہے۔ تو میرا بڑا مؤدبانہ سے سوال ہے کہ یہ مشرک تو نہیں ہوئے ہوں گے، میرے خیال سے مسلمان ہی رہے ہوں گے، کیونکہ محدث ہیں، کبیر ہیں، ثقہ بھی ہیں، تو ثقہ راوی مشرک تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو قبر مصطفیٰ پہ اگر جا کر کہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دیں، تو اگر یہ مسلمان رہتے ہیں تو اگر آج ہم قبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کہیں آقا ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے، ہماری شفاعت کا سامان کیجئے، دعا کیجئے، تو میرے خیال سے ہم بھی جس کھڑکی سے یہ جنت جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی اسی سے گزر جائیں گے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجھے کہا، ابن المقری کہتے ہیں ان کا بیٹھ جا، التجا تو نے کر دی یا رزق کا ویٹ کر، تو اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر موت آ جائے گی۔ تو آگے کہتے فقمت انا و ابو شیخ، میں اور ابو شیخ اٹھے اور ہم آگے گئے، اور اب الوی دروازے کے آگے دروازہ کھلا، ایک نوجوان، اس نے 2-4 تھالیں اٹھائے ہوئی، 2-3 لڑکے اور ساتھ ایک بزرگ، اور بزرگ نے ہمیں دیکھا، دیکھ کے مسکرا پڑے اور کہنے لگے، وہ بزرگ ہمیں کہنے لگے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریاد کی ہے؟ تو میں نے کہا جی جی ہم نے ہی کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم یقول لی، میرے محبوب پاک نے خواب میں آ کر مجھے فرمایا انا نائم، حضور علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ جا
میرے کچھ دوست آئے ہیں اور محبوب علیہ السلام فرمایا وہ کھانا مانگ رہے ہیں، ان کو کھانا دے کے آ، تو میں اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو اب یہاں پہ یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مشکل وقت آتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے اور قبر رسول پر ڈائریکٹ جا کے کہتے حضور کھانا دے دیں۔ اب کھانا تو مانگنا اللہ سے چاہیے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ تو میرا ایک تو سوال ہے، امام طبرانی معجم الاوسط، معجم الصغیر، معجم الکبیر، اتنی کتابوں کے مصنف، تو یہ جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیا ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب آتا تھا یا نہیں؟ امام ابن الجوزی اس واقعہ کو لکھ رہے ہیں، واقعہ کو لکھنے کے بعد انہوں نے نہیں کہا ھذا شرک کبیر، یہ بڑا شرک کیا اور یہ سارے خالدین فیہا ابدا جہنم میں سڑیں گے، ان شرک لظلم عظیم، اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہ فٹ نوٹ میں کی نہ آگے انہوں نے اپنے متن کے اندر کی۔ یہ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی نے اس واقعے کو ڈسکس کیا، انہوں نے بالکل کسی قسم کا ایک فٹ نوٹ یا آگے متن کے اندر مینشن نہیں کیا کہ یہ جو جتنے علماء تھے یہ مشرک تھے، یہ جماعت مشرکین تھی اور یہ شرک عظیم تھا اور یہ اپنا سارے جہنم میں گئے۔ تو یعنی محدثین اس واقعے کو ٹھیک مان رہے ہیں، اتھینٹک صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مانگنا جائز ہے، اور بلکہ جائز نہیں ملتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کیا آپ رکھتے ہیں؟ چونکہ آپ نے ابھی کلیم فرمایا، دعویٰ کیا کہ ہمارا وہ سارے عقیدے ہیں جو محدثین کے، تو محدثین کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں، وہاں سے فریاد کریں، مانگیں، ملتا ہے، اور اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ تو اگر آج باقی مسلمان یہ کریں تو کیا وہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو یہ کیا ہیں؟ اگر یہ مشرک نہیں تو یہ مسلمان مشرک کیوں ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔